صفحہ نمبر 128 سورۃ المائدہ کی پہلی آیت۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ درود شریف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں آگے سنائے جائیں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر شکار کو احرام کی حالت میں حلال نہ جانو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ 120 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ مدنی سورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ اس میں ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نمبر 3، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، اور باقی تمام کی تمام سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ بھی مدنی کہلائیں گے، اس لیے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عہد و پیمان سے اس کا آغاز فرمایا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء اس سورت کی پچھلی سورت کی آخری آیت، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ رب العالمین تم سے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کیا ہے، اس کی تفصیل یہاں سے بیان ہو رہی ہے۔ پیچھے بھی بہت سارے احکامات بیان گزرے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے احکامات اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ گویا احکامات الہیہ پر عمل کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، اور احکامات الہیہ پر عمل نہ کرنا، اس کے خلاف چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی۔ آپ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو، اللہ کے احکامات سے ہٹ کر زندگی بسر کر رہے ہو، تو گویا آپ راستے سے گم ہو گئے ہو۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر اللہ رب العالمین محبت بر لہجے میں اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ سبحان اللہ، مجھ سے اللہ مخاطب ہے، آپ سے اللہ مخاطب ہے، پوری امت مسلمہ سے اللہ مخاطب ہے، اور یہ خطاب قیامت تک کے لیے ہے ایمان والوں سے۔ کیا خطاب ہے؟ اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اب یہ عہد و پیمان اللہ رب العالمین سے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یہ عہد و پیمان تمہارا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یا یہ عہد و پیمان تم نے کسی بھی آدمی کے ساتھ کیا ہو، یا کسی جماعت کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہوا ہے، یا ملک کی سطح پر تمہارا کسی سے معاہدہ ہوا ہے، یا خاندان کی سطح پہ معاہدہ ہوا ہے، یا بین الاقوامی سطح پر تمہارا عہد و پیمان کسی کے ساتھ ہوا ہے، وعدہ کر چکے ہو، تو اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کرو بھائی؟ پورا کرو۔ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے ذریعے ایک عہد و پیمان ہو جاتا ہے، جس کا کہتے ہیں عقد نکاح، عقد، تو یہ ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے۔ نکاح ہو گیا، اب گویا دونوں کے ذمے ایک دوسرے کے حقوق لازمی ہو گئے کہ میاں اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے اور بیوی اپنے خاوند کے حقوق پورے کرے۔ اب گویا دونوں میں سے کوئی بھی ایک کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے تو یہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آدمی گمراہ ہے۔ خاوند ہے، بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے جو اسلام نے، شریعت نے اس کو دی ہے عورت کو، تو یہ خاوند گمراہ ہے، یہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کام کرنا، زندگی بسر کرنا، یہ گمراہی ہے۔ بیوی اپنے خاوند کے حقوق پورے نہیں کر رہی ہے تو بیوی گمراہ ہے، وہ گمراہی کے راستے پر جا رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا ہے، تو یہ عورت، یہ بیوی بھی کیا ہے؟ گمراہی پر ہے۔ تو فرمایا کہ تم عہد و پیمان کو کیا کرو؟ پورا کرو، وعدوں کی پاسداری کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو نبھاؤ۔ اس لیے ان العہد کان مسئولا، کہ قیامت کے دن تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم سے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، تو یہ منافق کی نشانی ہے، یہ آدمی منافق ہے۔ کون ہے؟ میں اور آپ کسی کو کہے، کوئی مجھے کہے بڑا منافق ہے تم، مجھے بہت برا لگے گا، لیکن میں عملاً منافقی کام کر رہا ہوں تو مجھے محسوس نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے منافق کہے تو وہ تو مجھے برا لگ رہا ہے، لیکن اگر منافقین کے کام میں کر رہا ہوں، اس کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، تو وہ مجھے برے نہیں لگتے، احساس نہیں ہوتا کہ یہ منافق کی جو نشانی ہے وہ میرے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اپنے عہدوں کو، عہد و پیمان کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال ہے۔
یہ چرنے والے جانور، پالنے والے جانور، جس کو پالا جاتا ہے، جو چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، یہ جانور، اس میں 8 قسم کے جانور لکھے ہیں۔ گائے ہیں، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بیڑ ہے، اور دمبا ہے، اور بکرا ہے، بکری ہے وغیرہ۔ تو یہ جانور تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہاں پر اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ بعض اور جانور بھی ہے جو حلال ہے، ہرن ہے، جس طرح شتر مرغ ہے وغیرہ، یہ بھی حلال ہے۔ تو فرمایا یہ جانور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ اب ان حلال جانوروں کو جائز طریقے کے ساتھ شریعت کے مطابق ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے مطابق ذبح کرو گے تو یہ حلال ہوگا۔ حلال جانوروں کو بھی صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے حلال نہیں کرو گے، ذبح نہیں کرو گے، تو یہ حلال جانور بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں آگے سنائے جائیں گے، یعنی یہ تو تمہارے لیے حلال ہے، مگر اگر آگے جا کے کچھ جانور ایسے ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی کہ وہ تمہارے لیے حرام ہے، یعنی آگے جو احکامات آئیں گے، جو جانوروں کی تفصیل آگے آ رہی ہے، وہ حرام ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ اور اس میں حضرات مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خشکی کا شکار۔ ایک آدمی حج کے لیے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھ لیا ہے، اب احرام کی حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتا ہے، شکار سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن وہ تری کا شکار کر سکتا ہے، اس کی اسلام نے اجازت اس کو دی ہے، یعنی مچھلیوں کا شکار وغیرہ وہ کر سکتا ہے۔ خشکی کا شکار اس کے لیے حلال نہیں، جب احرام کھول دے گا پھر وہ شکار کر سکتا ہے۔ تو حالت احرام کے اندر شکار کرنا بھی کیا ہے؟ حرام۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو بھی چاہتے ہیں حکم ارشاد فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو بھی حکم دیتے ہیں اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے، حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں انسان کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ نے جو بھی حکم ارشاد فرمایا ہے اس میں انسان کے جسمانی اور روحانی دونوں حوالے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ جن جانوروں کو حلال کیا ہے اس میں جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے، روحانی طور پر بھی فائدہ ہے، اور جن جانوروں کو حرام کیا ہے اس کا جسمانی طور پر بھی نقصان ہے اور روحانی طور پر بھی نقصان ہے۔ یہ سورۃ المائدہ، تو اس سورت کا نام سورۃ المائدہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 وجوہات کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ اس کا معنی دسترخوان ہے۔ کیا ہے؟ آگے چل کر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما، کھانے سے بھرا ہوا۔ دسترخوان کہتے ہیں اس کو جس پر کھانا لگا ہوا ہو، اور جس پر کھانا وغیرہ نہ ہو تو وہ اس کو عربی زبان میں خوان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خوان کہتے ہیں۔ اور جب اس کو کھانے پینے کی اشیاء اور چیزوں سے سجایا جاتا ہے تو پھر اس کو
دسترخوان کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور آسمان سے کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا دسترخوان اللہ نے نازل فرمایا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اور دوسری وجہ حضرات نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ اس کے اندر حلال و حرام کے تذکرے ہیں کہ کون سی چیز کون سا جانور حلال ہے، کون سی چیز کون سا جانور حرام ہے، اس کی تفصیلات اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز کرسی ٹیبل کے اوپر کھانا بیٹھ کر نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے جب بھی کھانا کھایا ہے تو چٹائی، کپڑا یا چمڑے کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ہم دسترخوان بچھاتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت۔ اللہ کے نبی نے بھی ایسا کیا۔ اب یہ مطلب نہیں کہ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر کھانا ناجائز اور گناہ ہے، ناجائز گناہ نہیں، خلاف سنت کہہ سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور زندگیوں میں لا کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما، اللهم أعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه